السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحكم إلا لله، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے تعلق سے اور تصوف میں ایک شعبہ وہ بھی ہے کہ حکم الہی کی اہمیت کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، جس کا ماننا، اس پر عمل کرنا، اس موضوع پر تذکرہ چل رہا تھا۔ اسی کی اگلی کڑی آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ گزشتہ مجلس میں پروردگار سے وفاداری انسانوں کو کیا بلکہ جانوروں کے اندر بھی جو ہے بے انتہا ہوتی ہے، جس کے تعلق سے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اب اس کی اگلی کڑی میں بھی کچھ مثالیں وہ آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عجائب المخلوقات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے کسی کو قتل کر کے اس کی لاش کسی کنویں میں ڈال دی۔ مقتول کا کتا واردات کے وقت اس کے ساتھ تھا۔ وہ کتا روزانہ اس کنویں پر آتا اور اپنے پنجوں سے اس کی مٹی ہٹاتا اور اشاروں سے بتاتا کہ اس کا مقتول مالک یہاں ہے، اور جب کبھی قاتل اس کے سامنے آتا تو وہ اس کو دیکھ کر بھونکنے لگتا۔ لوگوں نے جب بار بار اس بات کو دیکھا تو انہوں نے اس جگہ کو کھدوایا، چنانچہ وہاں سے مقتول کی لاش برآمد ہوئی اور اس کے قاتل کو سزائے موت دی گئی۔ وہ جانور جو ہے اتنا وفادار تھا مالک کا کہ اپنے مالک کے قاتل کو پکڑوائے، اس کے لیے پوری کوششیں کرتا رہا۔ آخر وہ جانور کامیاب ہو گیا، وہ مقتول کی لاش برآمد ہو گئی اور قاتل کو سزائے موت دے دی گئی۔
جس طرح حیوانوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کا فرما بردار اور ماتحت بنا دیا ہے اور وہ اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتحت بنا دیا ہے۔ لہذا جتنے بھی انسان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہر وقت لبیک اور آمین کہا کریں، نہ کوئی انکار کی گنجائش ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پر اعتراض کی کوئی گنجائش ہے۔ کلمہ پڑھ کر ہم نے عہد کیا ہے کہ اے اللہ، جس طرح ہمارے جانور ہمارے ماتحت ہیں اسی طرح ہم آپ کے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہیں۔ اے اللہ، اگر ہم جانوروں کے مالک ہیں اور وہ ہماری اتنی فرما برداری کرتے ہیں تو ہمارے اصل مالک تو آپ ہیں، ہم بھی آپ کی فرما برداری کرتے رہیں گے اور کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے احکام میں نکتہ چینی کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اعتراض کرنا ایمان سے محرومی اور اس کا سبب بن جاتا ہے، ایمان سے بالکل محروم ہو جاتا ہے انسان۔ لہٰذا آج کے دور کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج کل کالجوں اور یونیورسٹیوں کے لڑکے آپس میں بیٹھ کر یہ ٹاپک چھیڑ لیتے ہیں کہ جی شریعت میں یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے اور وہ کس لیے ہے، اور ایمان جیسی دولت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ بہت نازک ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ما لا بد منہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر دو بندوں میں گفتگو ہو رہی ہو اور ان میں سے ایک یہ کہہ دے کہ یار یہ تو شریعت کی بات ہے، اور سننے والا جواب میں کہہ دے کہ رکھ پرے شریعت کو، تو فقط کفر، یعنی اتنا کہنے سے وہ کافر ہو جاتا ہے، یعنی ان لفظوں کے کہنے سے وہ بندہ کافر بن جاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے کہ ایک بندہ شریعت کی بات کہے اور دوسرا کہے کہ رکھ پرے شریعت کو۔ یاد رکھیں کہ جہاں بھی سنت کا استخفاف ہوگا وہاں انسان ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے سنت پر عمل کرنا الگ مسئلہ ہے، اس سے انسان گنہگار تو ضرور ہوگا مگر اس سے کفر نہیں ثابت ہوتا۔ لیکن اگر کوئی بندہ سنت پر اعتراض کر دے یا سنت کا مذاق اڑائے یا کوئی ایسی بات کر دے جس سے سنت ہلکی اور بے وزن نظر آئے تو اس سے انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اپنے دل میں حکم خدا کی عظمت بٹھائیے۔ یاد رکھیں کہ جب تک سالک کے دل میں حکم خدا کی عظمت پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک نفس کو لگام نہیں پڑے گی۔ نفس ہمیشہ شریعت کے اندر اپنی منشا تلاش کرے گا، حتیٰ کہ عالم بھی جب قرآن پڑھے گا تو اس میں سے منشا خداوندی تلاش کرنے کے بجائے اپنی منشا تلاش کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی منشا تلاش کریں، اور یہ تب ہوتا ہے جب نفس کے گھوڑے کو لگام دے دی جائے اور حکم خدا کی عظمت دل میں آ جائے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا نیک دل اور مسلمان بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے پاس ایک غلام تھا جس کا نام ایاز تھا۔
وہ ایک دیہاتی آدمی تھا، لیکن جب وہ بادشاہ کے پاس آیا تو ایک اچھا خدمتگار ثابت ہوا۔ بادشاہ نے اس کی خدمت پسند کی، بادشاہ کو اس کی خدمت بہت پسند آ گئی، اسی لیے بادشاہ نے اسے اپنے مقربین میں شامل فرما لیا۔ اب دوسرے مصاحبین کے دلوں میں حسد پیدا ہوا کہ اس کی اتنی عزت افزائی کیوں ہوتی ہے جبکہ وہ ان پڑھ گوار جاہل ہے اور ہم تعلیم یافتہ ہیں۔ جی ہاں، جہاں فضل و کمال ہوتا ہے وہاں حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب وہ حاسدین آپس میں مشورہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے بادشاہ کی نظر سے گرائیں تاکہ یہ یہاں سے دفع ہو جائے، دور ہو جائے۔ چنانچہ وہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ حسد کی آنکھیں نہیں ہوتیں مگر اس کے کان بہت بڑے ہوتے ہیں، اس لیے حاسدین چھوٹی چھوٹی باتیں سنا کر ان کا بتنگڑ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دن ان لوگوں نے مل کر بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم آپ کے مقرب ہیں، پڑھے لکھے ہوئے ہیں اور خاندانی لوگ ہیں اور امراء بھی ہیں، لیکن آپ کی محبت کی جو نظر ایاز پر ہے وہ اور کسی پر نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو کبھی اس کا جواب دوں گا۔ ایک دن بادشاہ نے ایک پھل منگوایا جو بہت ہی کڑوا تھا۔ اس نے اس کی قاشیں بنوائیں اور ایک ایک قاش اپنے مصاحبین میں تقسیم کروا دی، ایک قاش ایاز کو بھی دی۔ اب جس نے بھی وہ پھل کھایا اسے بہت ہی کڑوا لگا۔ ہر ایک نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ پھل تو بہت ہی کڑوا ہے، لیکن جب بادشاہ نے ایاز کو دیکھا تو وہ مزے سے پھل کھا رہا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، ایاز آپ کو پھل کڑوا نہیں لگ رہا؟ عرض کیا، بادشاہ سلامت، کڑوا تو بہت ہے۔ بادشاہ نے کہا، آپ تو بڑے آرام سے کھا رہے ہیں۔ کہنے لگا، مجھے خیال آیا ہے کہ آپ کے جن ہاتھوں سے میں زندگی میں سینکڑوں مرتبہ میٹھی چیزیں لے کر کھا چکا ہوں، اگر ان ہاتھوں سے آج کڑوی چیز بھی مل گئی ہے تو میں اس کو کیسے واپس کروں؟ لہٰذا مجھے واپس کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے اور میں نے کڑوی چیز بھی کھا لی۔ یہ ایاز کا دماغ تھا ماشاءاللہ۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاش ہمارے اندر بھی یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کی شکر گزاری بجا لائیں۔ جس پروردگار نے ہمیں ہزاروں خوشیاں عطا فرمائیں، اگر کبھی کوئی غم اور تکلیف کی بات بھی پیش آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نہ تو اللہ تعالیٰ کا شکوہ کریں اور نہ ہی اس کا در چھوڑیں۔ آج تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی انتہا نہیں، اس کے باوجود ہمیں شکر کرنے کا پتہ ہی نہیں۔ ایک دوسرے واقعے میں لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے مصاحبین نے انہیں یہ شکایت لگائی کہ بادشاہ سلامت، ایاز کی ایک الماری ہے، یہ اس الماری کو تالا لگا کر رکھتا ہے، وہ روزانہ اس الماری کو کھول کر دیکھتا ہے اور کسی دوسرے بندے کو دیکھنے نہیں دیتا۔ ہمارا خیال ہے کہ اس نے آپ کے خزانے کے قیمتی ہیرے اور موتی اس کے اندر چھپا رکھے ہوئے ہیں، آپ ذرا اس کی تلاشی لیجئے۔ جب بادشاہ کو یہ شکایت سنائی گئی تو بادشاہ سلامت نے اسی وقت ایاز کو بلوایا اور کہا، ایاز کیا تمہاری کوئی الماری ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ پوچھا، کیا اسے تالا لگا کر رکھتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ پوچھا، کسی اور کو دیکھنے دیتے ہو؟ عرض کیا، جی نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم خود اسے روزانہ دیکھتے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں۔
پھر بادشاہ نے فرمایا کہ چابی لاؤ۔ ایاز نے چابی دے دی۔ بادشاہ نے کسی بندے کو بھیجا کہ جاؤ اور اس الماری میں جو کچھ موجود ہے وہ سب کچھ یہاں لا کر یہاں سب کے سامنے پیش کر دو۔ وہ حاسدین بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو اب اس کی حقیقت کھل جائے گی۔ جب اس کی چوری کا سامان سامنے آئے گا تو بادشاہ ابھی اس کو یہاں سے دھکے دے کر باہر نکال دیں گے۔ اللہ کی شان کہ جب وہ بندہ واپس آیا تو اس نے آ کر بادشاہ کے سامنے 3 چیزیں رکھ دیں۔ ایک پرانا جوتا تھا، ایک پرانا تہبند تھا اور ایک پرانا کرتا۔ بادشاہ نے پوچھا اس میں کچھ اور نہیں تھا؟ اس نے کہا جی نہیں۔ پھر بادشاہ نے ایاز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا ایاز کیا اس میں کچھ اور نہیں ہے؟ اس نے کہا جی نہیں، یہی کچھ تھا۔ بادشاہ نے کہا ایاز اس میں تو کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں ہے جسے تم تالے میں بند کر کے رکھو اور کسی دوسرے کو دیکھنے بھی نہ دو، اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ جسے تم روزانہ آ کر چیک کرو کہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ بہت قیمتی ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا بھئی واہ، وہ کیسے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، وہ اس لیے کہ جب میں آپ کے دربار میں پہلی مرتبہ آیا تھا تو یہ جوتے پہنے ہوئے تھا، یہ تہبند باندھا ہوا تھا اور یہ کرتا پہنا ہوا تھا۔ میں نے ان تینوں چیزوں کو محفوظ کر لیا تھا۔ اب میں روزانہ الماری کھول کر ان کو دیکھتا ہوں اور اپنے نفس کو سمجھاتا ہوں کہ ایاز تمہاری اوقات یہی تھی، تم اپنی اوقات کو نہ بھولنا۔ اب تمہیں جو کچھ ملا ہے یہ سب تمہارے بادشاہ کا تم پر احسان ہے، لہٰذا تم اپنے بادشاہ کا احسان سامنے رکھنا۔ بادشاہ سلامت، اس طرح مجھے اپنی اوقات یاد رہتی ہے کہ میں کیا تھا اور مجھے بادشاہ کے قرب نے کیا کیا عزتیں بخشیں۔ کاش ہماری بھی یہی کیفیت ہو جاتی کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا استحضار رکھتے اور اپنی اوقات کو یاد رکھتے۔ ہمیں تو ذرا کچھ مل جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے خزانے سے ایک قیمتی ہیرا منگوایا، پھر ایک ہتھوڑی منگوائی اور اپنے درباریوں سے کہا کہ آج میں تمہاری ذہانت کا امتحان لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا۔ اب اس بادشاہ نے اپنے ایک درباری کو ہیرا دیا اور ساتھ ہی ہتھوڑا بھی پکڑوا دیا۔ پھر اسے کہا کہ اسے توڑو۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ تو ہماری عقل کا امتحان ہے، چنانچہ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ ہیرا تو بہت زیادہ قیمتی ہے، یہ تو آپ کے خزانے میں ہی جچتا ہے، سجتا ہے، لہٰذا اسے نہیں توڑنا چاہیے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا بہت اچھا۔ وہ سمجھا کہ میرا جواب جو ہے بالکل ٹھیک ہے۔ پھر بادشاہ نے وہ ہیرا دوسرے درباری کو دیا، اس نے بھی توڑنے سے معذرت کر لی۔ اس کے الفاظ مختلف تھے مگر مفہوم ایک ہی تھا۔ پھر تیسرے کو دیا تو اس نے بھی معذرت پیش کر دی، پھر چوتھے کو دیا، اس نے بھی معذرت کر دیا، حتیٰ کہ بھرے دربار میں جس کو بھی ہیرا دیا سب نے ہیرے کو بڑا قیمتی سمجھا اور اس کو توڑنے سے سب نے معذرت کر لی۔ آخر پھر ایاز بیٹھا تھا، اب بادشاہ نے ہیرا اسے پکڑا دیا اور ساتھ ہی ہتھوڑا بھی دے دیا اور کہا ایاز اس کو توڑ دو۔ ایاز نے اسے زمین پر رکھا اور ہتھوڑا مار کے
اس ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ اتنا بے وقوف اور کم عقل ہے کہ اس نے شاہی خزانے کا اتنا بڑا نقصان کر دیا، آج تو بادشاہ اس کو ضرور باہر نکال دیں گے۔ جب بادشاہ نے ہیرا ٹوٹا ہوا دیکھا تو پوچھا، ایاز تم نے تو ہیرے کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے؟ ایاز نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میرے سامنے دو صورتیں تھیں، یا تو میں آپ کا حکم مان کر ہیرے کو توڑ دیتا، یا پھر ہیرے کو بچا کر آپ کا حکم توڑ دیتا۔ میری نظر میں آپ کا حکم ایسے ہزاروں ہیروں سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے میں نے ہیرے کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا ہے، مگر میں نے آپ کا حکم ہرگز نہیں توڑا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسی ایاز کے دل میں بادشاہ کے حکم کی قدر و قیمت تھی، کاش کہ حکم خدا کی وہ عظمت ہمارے دل میں بھی آ جاتی۔ محترم بھائیو، اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو توڑنے لگتا تو 70 دفعہ سوچے کہ میں کس کا حکم توڑ رہا ہوں۔ وہ اس لیے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کے حکم کو اور اس کی حدود کو توڑتا ہے تو پروردگار کو اس پر اس طرح جلال آتا ہے جیسے شیر کو اپنا شکار دیکھ کر جلال آ جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ جلال میں دیکھیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ لہٰذا سالکین کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کی عظمت اپنے دل میں پیدا کریں اور ان کو یہ احساس رہے کہ جو کچھ بھی ہو ہم نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں توڑنا ہے۔ یہ تصوف کا پہلا قدم ہے۔ تو سالک جو ہے وہ اپنے شیخ کا مرید ہوتا ہے اور تصوف کے اندر جو ہے اپنا سلوک طے کر رہا ہوتا ہے، تو سالک کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے شیوخ کے بتائے ہوئے ان باتوں پر عمل کرے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتا جائے، اللہ کی محبت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے انسیت وہ پیدا کرتا جائے، اس میں بڑھوتری ہوتی رہے۔ چونکہ آج کا انسان من پسند کی نعمتیں کھاتا پیتا ہے، اس لیے پیٹ بھرا بنا پھرتا ہے اور اس کے دل میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس کی طبیعت کے اندر ضد، عناد اور ہٹ دھرمی رہتی ہے۔ ہٹ دھرمی کیا ہوتی ہے؟ ہٹ دھرمی یہ ہے کہ بات بھی غلط کرنا اور اس کے اوپر ڈٹ بھی جانا، کہ غلط ہوتے ہوئے جانتے ہوئے بھی اسی پر ڈٹ کر رہنا، یہ ہٹ دھرمی ہے۔ بجائے شرمندہ ہونے کے تاویلیں نکالنا اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یاد رکھیں کہ ہٹ دھرمی ایک شیطانی عمل ہے، اس لیے دنیا میں سب سے پہلے ہٹ دھرمی شیطان نے کی تھی۔ آج یہ ہٹ دھرمی اتنی عام ہو چکی ہے کہ شاید 100 میں سے 90 سے زیادہ بندے آپ کو اس کے مریض نظر آئیں گے۔ گھروں میں دیکھو کہ بیوی بات کرتی ہے تو کہتی ہے کہ بس اب تو میں نے بات کر دی ہے، خاوند سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو ڈٹی رہتی ہے، وہ دل میں سمجھتی بھی ہے کہ میں غلط کر رہی ہوں لیکن پھر بھی بات نہیں مانتی۔ اسی طرح خاوند بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بیوی پر ظلم کر رہا ہوں اور شریعت کے حکموں کو توڑ رہا ہوں،
لیکن پھر بھی میں اپنی ضد پر ڈٹا رہوں گا۔ اسی طرح دو بھائیوں میں کوئی چھوٹی سی بات بھی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی اپنی بات پر ڈٹ جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے پر مقدمے چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ان کے لاکھوں روپے برباد ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بھائیو دوستو، ایک جملہ بہت خوبصورت اور پیارا ہے۔ کون سا جملہ ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیجئے۔ یہ چھوٹا سا جملہ اگر ہم یہ کہنا سیکھ لیں تو ہمارے کئی جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی موقع پر خاوند اپنی بیوی سے ناراض ہو جائے اور بیوی یہ کہہ دے کہ غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیجئے، تو خاوند ضرور معاف کر دے گا۔ اگر بیٹے سے باپ ناراض ہو جائے اور بیٹا آگے سے آ کر کہہ دے کہ ابو غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیجئے، تو باپ ناراض ہونے کے بجائے خوش ہو جائے گا کہ دیکھو میرا بیٹا جو ہے اپنی غلطی کو مان کر معافی مانگ رہا ہے۔ دوست کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اگر ان میں سے ایک کہتا ہے کہ بھئی غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیجئے، تو بڑے بڑے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ مگر ہمیں یہ الفاظ آج تک کسی نے سکھائے ہی نہیں۔ یہ پیر و مرشد کا کام ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ آج غلطیوں کی معافی ایک دوسرے سے مانگ لینا بہت آسان ہے، لیکن قیامت کے دن ان فیصلوں کو نمٹانا بہت مشکل ہوگا۔ قیامت کے دن جس کو کھڑا کیا گیا کہ تم ذرا بتاؤ کہ تم نے فلاں کو کمینہ کیوں کہا تھا، فلاں کو ذلیل کیوں کہا تھا، فلاں کو بے ایمان کیوں کہا تھا، اگر وہاں ثابت نہ کر سکے تو ہماری کیا درگت بنے گی۔ اسی لیے آج ایک دوسرے سے معافی مانگنے کی عادت ڈال لیں، یہ بہت اچھی عادت ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی صفت ہے اور اسی میں عظمت ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کا خوشہ کھایا تو ان پر پروردگار عالم کا عتاب نازل ہوا، چنانچہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ کیا ہم نے تمہیں اس کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ یعنی جب منع کیا تھا تو تم پھر کیوں کھائے؟ آگے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ مجھ سے بھول ہو گئی تھی، اور یا اللہ میں سمجھا تھا کہ وہ ممنوع درخت اور ہوگا، اور یا اللہ میں نے ارادے سے یہ کام نہیں کیا، بلکہ فقط ایک سیدھی سی بات کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں اور رحمت نہ فرمائیں تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ غلطی کو مان لینا حضرت آدم علیہ السلام کی صفت ہے، لہٰذا مومن بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو جلدی تسلیم کر لے۔ آج کل تو غلطی تسلیم کرنے کی بجائے اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ سروس میں دیکھ لیجئے، دفتر کا کلرک اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے افسر کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، بلکہ پتہ نہیں کہ جھوٹ کی ایک سیریز ہی چل پڑی ہوتی ہے۔ کیا یہ سب سے آسان نہیں ہے کہ غلطی کو تسلیم ہی کر لیا جائے؟ اگر افسر کہے کہ آپ نے یہ کام غلط کیا ہے تو وہ کہے جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اس طرح وہ افسر ناراض ہونے کے بجائے الٹا اس سے راضی ہو جائے گا۔ اس کے برعکس دیکھیں کہ شیطان نے کبھی غلطی کی تھی جب پروردگار عالم نے حکم کے باوجود، پروردگار عالم کے
حکم کے باوجود بھی ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، اے ابلیس تم سجدہ کیوں نہیں کیے؟ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتا، الٹا اس کی ریزن بتانے لگا کہ میں اس پر فضیلت رکھتا ہوں، کیونکہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، پروردگار مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ جب ابلیس نے اپنی غلطی کے باوجود ہٹ دھرمی کا اظہار کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، پس تو نکل جا میرے دربار سے اور کہ تو مردود ہو چکا ہے۔ دیکھا، جو خدا کے حکم کو توڑتا ہے پھر پروردگار عالم اس کا کیسا حشر فرماتے ہیں۔ نہ صرف یہی کہ دربار سے نکال دیا بلکہ فرما دیا کہ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، بے شک تیرے اوپر قیامت تک میری لعنتیں برستی رہیں گی۔ تو جو بندہ بھی غلطی کرے گا اور الٹا ہٹ دھرمی کا بھی مظاہرہ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ فرمائیں گے جو شیطان کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ادب اور احترام سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ شیطان مردود سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، میرے عزیزوں، میری معزز ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے کہ احکام الہی جو ہے کتنی ضروری ہے اور اس پر عمل پیرائی ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اس موضوع پر جو ہے بات چل رہی ہے، اس کی اگلی کڑی انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہیں سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے دلوں کے اندر سے کدورت دور کر دے، ہمارے اندر سے خود غرضی، انانیت، بغض، حسد، کینہ، کپٹ، جھوٹ، یہ تمام بیماریاں جو ہمارے اندر بسی ہوئی ہیں، اس کو ہمارے اندر سے پروردگار اپنے فضل و کرم سے پاک فرما دے اور ہمارے دلوں کو پاک فرما کر پروردگار کا نور، اس کے تجلیات ہمارے دلوں تک جاری اور ساری فرما دے اور مرتدم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔